خواجہ صاحب کا یہ پیغام ہے کہ وہ فرماتے ہیں بے کو ناسلو پھول تم اپنی حقیقت گول تم کس نگری سے آئے ہو تم کس نگری کے باسی رے پریم نگر ہے دیس تمہارا پھرتے کہاں اداسی رے. اللہ کی مخلوق کی قدر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی قدر ہے. آپ خواجہ صاحب کی شاعری کو پڑھیں, بے تحاشا جگہ پر آپ نے ہی فرمایا جب تمہیں اپنا آپ مل جائے گا تو تمہارے اور جو خالق کے درمیان پردے ہیں پھر یہ پردے ہٹ جائیں گے. اچھا, وہ ایک معاملہ تھا, آپ ایک کنٹروورسی کا حصہ بنے تھے اور آپ کو واجب القتل قرار دیا گیا. جی جی, وہ معاملہ تھا کیا؟ اور پھر وہ میں نے دیکھا کہ بعد میں علماء کرام بیٹھے اور معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا. تو جب اس طرح کسی کو واجب القتل قرار دیا جائے پھر معاملہ کیسے سارٹ آؤٹ ہوا اور وہ تھا کیا؟ بیسیکلی تو آپ اسے سمجھ لیں کہ یہ اہل بیت کا مسئلہ تھا, کیونکہ جس دن سے میں اس راستے پر آیا ہوں تو میں ذکر پنجتن پاک بہت کرتا ہوں, حضور کی آل کا ذکر کرتا ہوں. تو ہوا یہ کہ ہمارا جو تعلق ہے ایک صوفی گھرانے سے, بالکل خواجہ فرید سنگھ کا جو پیغام ہے وہ انسانیت اور محبت بانٹنا ہے. ہوا یوں کہ ہمارے علاقے میں امام بارگاہ تھی, تو مجھے جو اہل تشیع ہیں بھائی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیں, آپ ذکر پنجتن پاک بڑا خوبصورت کرتے ہیں تو ہمیں آپ اہل بیت کا ذکر سنائیں. ٹھیک ہے. تو میں چلا گیا امام بارگاہ, اچھا, وہاں میں نے خطاب کیا. اب وہاں سے جب میں واپس لوٹا مجھے پتا تھا تو ایک فتویٰ کا طوفان شروع ہو گیا کہ یہ کیا آپ نے کر دیا, امام بارگاہ آپ کیوں گئے. میں نے کہا اس میں کیا بری بات ہے, یہ تو نہیں کہ میں وہاں پہ جا کے میں نے کچھ اپنے عقائد بدلے, میں نے حضور کی آل کا ذکر کیا, پنجتن پاک کا ذکر. تو یہاں سے پھر کنٹروورسی شروع ہوئی. اچھا, پھر میرے والد صاحب نے خطاب کیا, وہ کچھ سمجھانا کچھ اور چیز چاہ رہے تھے. اچھا, کہ جو اہل سنت ہیں, اہل سنت ہی وہی ہیں جو حضور کی آل کا ذکر کرتے ہیں کہ آج, لیکن آج کل کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اہل سنت میں داخل ہو گئے ہیں اور پنجتن پاک کے ذکر کو گھٹانے لگے ہیں. جو بھی ان کی آل کا ذکر کرے فتوے شروع, یہ شیعہ یہ شیعہ. تو انہوں نے کہا تھا یہ تو اہل سنت کا, تو ان کی ویڈیو کو کٹ کر کے نا چند سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر ان پر فتوے جی ہم پر فتوے, جو گستاخ صاحب ہیں گستاخ صاحب اس ویڈیو کو توڑ موڑ کر کے اور اس کو جو ہے پھر غصہ بیسیکلی وہیں تھا, شروع معاملہ وہاں سے ہوا. ٹھیک ہے نا. تو خواجہ صاحب نے ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ ملا نہیں کئی کار دے شیون نہ جانن یار دے. تو ملا کا کام تو ہوتا ہے ویسے فساد کرنا ہے. تو یہ معاملہ ہوا تھا, ابھی تک ختم نہیں ہوا. اور لیکن وہ آئے تھے آپ کے ادھر, انہوں نے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش تو کی تھی ایک میں. وہ کچھ ہمارے لوگ تھے. اچھا, وہ ہیں جو اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے, وہ لوگ تھے جو واقعی غصہ تھے کہ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ان کو کلیئر ہو گیا. ہاں, لیکن وہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں معاملات یہ کبھی کلیئر نہیں ہوتے, یہ تو پھر چلتے ہی رہتے ہیں. اچھا, بیسیکلی آپ وہ سجادہ نشین ہیں, خانوادہ فرید ہیں, تو مجھے بتائیں کہ خواجہ صاحب کا جو پیغام تھا وہ بیسیکلی تھا کیا؟ خواجہ صاحب کے پیغام کو اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو خواجہ صاحب کی جو شخصیت ہے ان کی شاعری ہے. اگر آپ انسان ہیں تو وہ آپ کو انسانیت سے ملائے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ کے اندر باطن کی دنیا آپ کی آباد نہیں تو آپ کی وہ باطن کی دنیا کو آباد کرے گی. خواجہ صاحب کی جو شاعری ہے, ان کا جو پیغام ہے, وہ آپ کو ہر جگہ پر یہی پیغام ملے گا کہ لوگوں سے محبت ہی حقیقت میں خدا سے محبت ہے. اللہ کی مخلوق کی قدر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی قدر ہے. آپ خواجہ صاحب کی شاعری کو پڑھیں, بے تحاشا جگہ پر آپ نے ہی فرمایا. ان کے میں آپ کو چند شاعر سنا دیتا ہوں کہ آج کل جو ہمارے معاشرے کے انتہا یہاں میں کہ ہمارا جو ایک معاشرہ ہے وہ ایک نفرت کی آگ میں پل رہا ہے. دوسرا, ہر انسان ایک دوسرے کے اندر عیب ڈھونڈنا, دوسروں کو بلیم کرنا, کریکٹر اسیسینیشن کرنا, یعنی برائیاں دوسروں میں برائیاں ڈھونڈنا. آج کل دیکھیں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ چیز جو بڑھ گئی ہے وہ ہے کریکٹر اسیسینیشن. کسی پر تنقید کرنا, اس پر الزام لگانا. تو خواجہ صاحب کا یہ پیغام ہے کہ وہ فرماتے ہیں بے کو ناسلو پھول تم اپنی حقیقت گول تم کس نگری سے آئے ہو تم کس نگری کے باسی رے پریم نگر ہے دیس تمہارا پھرتے کہاں اداسی رے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں انسان کبھی خود کو پہچانو, اپنے گریبان میں دیکھو, خود کو تلاش کرو کہ تم کیا ہو, اپنی ذات کو پہچانو. اور کس نگری سے آئے ہو تم کس نگری کے باسی رے
کہ تم تو محبت کے جہاں سے آئے ہو. تمہارا کام نفرت پھیلانا نہیں ہے. تم نفرت کے وارث نہیں ہو, تم محبت کے وارث ہو. پھرتے کہاں اداسی رہی, یہ در بدر تم کیا کس طرف بھٹک رہے ہو, کیوں نفرتیں بانٹ رہے ہو. اپنی ذات صفات کو سمجھو, خود کو پہچانو, کرو اپنی شناسی, اپنی شخصیت کو, اپنے باطن کے اندر غوطہ زن کرو, خود کو پہچانو تم کیا ہو. اپنی غلطیاں ڈھونڈو, خود کی تلاش کرو. اگر تمہیں اپنا آپ مل گیا تو پھر کہتے ہیں ہر یوم بسر حدید وے, ہر وقت یار تدید وے. جب تمہیں اپنا آپ مل جائے گا تو تمہارے اور جو خالق کے درمیان پردے ہیں پھر یہ پردے ہٹ جائیں گے. پھر تم ہر انسان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے, کیونکہ ہر انسان میں تمہیں خدا کا جذبہ نظر آئے گا. بالکل. تو دیکھیں کتنا خوبصورت پیغام ہے. 2 لفظوں میں خالد صاحب نے بات ختم کر دی کہ اپنی ذات کے اندر دیکھو, خود کو پہچانو. خود کو پہچاننا ہی تمہارا اصل مقصد ہے زندگی کا.